السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں۔ تو ضرور آپ نے دن کا جو آغاز ہے وہ نماز اور قرآن پاک سے کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک نارمل عورت کی طرح کچن میں آ کے کام کیا ہوگا، جیسے کہ مشرقی عورتیں کرتی ہیں۔ تو میں بھی اسی طرح نماز اور قرآن پاک پڑھ کے کچن میں آ گئی تھی، اور صبح سویرے بچوں کو اسکول بھیج کر تو پھر کام لگ گئی تھی۔ سلام ہے ان ماں کو، سلام ہے ان ماں کو جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، پھر سارے دن کی روٹین کا صبح سے ہی آغاز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میں ان کو بہت زیادہ سلام کرتی ہوں۔ تو آج انہی عورتوں کے لیے میرا ایک تجربہ ہے زندگی کا، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو میرا سین ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے اپنے بیمار بچے کے ساتھ 10 سال کیسے گزارے ہیں۔ سی پی چائلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ نا اسپیشل لسٹ بچہ، مطلب کہ اسپیشل بچہ، ٹھیک ہے۔ تو میرا بچہ، آپ کو جو پرانے ولاگر سبسکرائبر ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ میرا بچہ ایک ہے جو کہ اب نارمل ہے، سی پی چائلڈ ہے، اس کا نام عمر ہے۔ تو 10 سال کا جو میرا تجربہ رہا، میں اس کو سنبھالتی ہوں، اس کو کھانا خود کھلاتی ہوں، اس کو واش روم خود کھلاتی ہوں، ساتھ میں میرے میاں صاحب بھی ہوتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ، کہ میری آپ لوگوں کی سوچ سے باہر ہے۔ تو ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ جو میرے ساتھ وہ ہیلپ کرواتے ہیں، اس کا اجر ان کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی بیٹا ہے۔ تو میں اب اپنی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ باپ تو چلا جاتا ہے ڈیوٹی پہ، پیچھے سے میں ہوتی ہوں، میں نے 2 بچے اور بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، جو کہ ایک 5 سال کا اور ایک 6 سال کی بچی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے بچے کو سنبھالا، سی پی چائلڈ بچے کو۔ تو یقین کریں کہ بیچ میں تھک بھی جاتی تھی، اللہ کو بھی یاد کرتی تھی، اور نا امید بھی ہو جاتی تھی، ایسے ہی چلتا رہا سفر۔ لیکن یہ کب کا واقعہ ہے؟ 2014 اور 2015 کا، ٹھیک ہے نا۔ 2014 میں مطلب کہ میری شادی ہوئی تھی، 2015 میں میرا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا۔ 6 مہینے وہ ٹھیک رہا، اس کے بعد اس کو سی پی چائلڈ بن گیا، وہ اس کو پتہ نہیں گردن توڑ بخار ہوا۔ اب میں آپ کو ایک مین بات بتانے لگی ہوں جو میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ لیٹا رہتا تھا لیکن اب بیٹھنے لگ گیا ہے۔ یہ کس کے کمال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ استغفر اللہ پڑھنے کا کمال ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے معجزے کے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ اس لیے اتنا میں گہرائی میں جا کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جب یہ استغفر اللہ پڑھتی تھی نا، بہت کم پڑھتی تھی، بہت کم تعداد میں پڑھتی تھی، چلتے پھرتے پڑھ لینا، جب یاد آ گیا پڑھ لیا۔ لیکن جب میں نے اس کو ریگولر روٹین میں اور ایک ہی سٹنگ میں پڑھنا شروع کیا نا، تو یقین کریں کہ مجھے معجزات ہوتے نظر آئے۔ مجھے استغفر اللہ پڑھ کر اپنے جو میرے گناہ تھے نا وہ نظر آنے شروع ہوئے۔ ان کو میں نے ان کو مطلب کہ بند کرنے کی کوشش کی، مطلب کہ احساس ہوتا ہے کہ تم یہاں پہ غلط ہو ہے بندے۔ استغفر اللہ ہمیں بہت ہر جگہ پہ یاد دلاتا ہے کہ تم یہاں پہ غلط کر رہے ہو، تم یہاں پہ غلط تھے۔ تو وہ چیزیں استغفر اللہ بند کرواتا ہے آہستہ آہستہ۔ استغفر اللہ ہمیں اپنی زندگی کو، جو ہم بے حیاؤں کی طرح گزارتے ہیں نا، اس کو پرائیویسی رکھنے کا ایک سین دیتا ہے۔ ہمارے اندر کا جو ایک ہوتا ہے نا انسان، وہ جگاتا ہے کہ اے بندے تم دیکھو تو صحیح کتنا کھلم کھلا کر رہے ہو سب کچھ، چھپاؤ اپنے آپ کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی زندگیوں میں نا بڑا تجسس رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، تجسس کرتے ہیں، ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا مسئلہ مسائل کیسے ہوا، ایسے ہوا، اس طرح کے لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے۔
تو پھر ہمیں ہر جگہ پہ نا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس میں تو ہر میں طاقت ہے، لیکن میں اپنی زندگی کا آپ لوگوں کے ساتھ تجربہ شیئر یہ کیا ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 2026 میں 2015 کا وہ اسپیشلسٹ بچہ آج 2026 میں بیٹھنے لگ گیا ماشاءاللہ سے، ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے اور کھانا بیٹھ کے کھانے لگ گیا ہے وہ الحمدللہ۔ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو عورتیں محنت کرتی ہیں دن رات اپنے بچوں کے ساتھ کھپتی ہیں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک عورت ہوں، تو میرا بھی بچہ ٹھیک ہوا ہے استغفر اللہ پڑھنے سے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ میرا تجربہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے۔ یہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے اس خوشی کو ماں ہی جان سکتی ہے۔ میرے لیے بہت بڑی نعمت خوشی کا باعث ہے یہ، الحمدللہ۔ میں یہ ایک ویڈیو بنا کر زندگی میں میں ایک ویڈیو بنا کر یہ رکھنا چاہتی ہوں یادگیری، کبھی میں دیکھوں گی نکال کر، کبھی میرا بیٹا دیکھے گا نکال کر۔